عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $72.5 فی بیرل، WTI کروڈ کی $70.3 پر فروخت جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کا اجلاس، طلباء کے لیے دوبارہ ای بائکس متعارف کرانے کا فیصلہ، کہا 5 سال میں 5000 الیکٹرک بسیں عوام کی خدمت کے لیے چلائیں گے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، جولائی کے پہلے ہفتے میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی، پنجاب میں 1 سے 6 جولائی کے دوران بادل برسیں گے، سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی ابر رحمت کا امکان، کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ۔ دوحہ مذاکرات، اہم وفد آج قطر جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی نتیجہ ہوگا جلد سامنے آ جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، کہا ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، فوجی لحاظ سے معاملہ تقریباً طے پا چکا ہے، تہران نے بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر دوحہ مذاکرات میں شریک ہوں گے، اعلیٰ سطح مذاکرات کے ساتھ تکنیکی بات چیت بھی ہوگی۔ ایکزیوس کے مطابق امریکی اور ایرانی نمائندوں کی بدھ کو پاکستانی اور قطری ثالثوں سے الگ الگ ملاقات متوقع ہے۔ ایٹمی امور پر پیش رفت کے بغیر امریکہ منجمد اثاثے جاری نہیں کرے گا، نیو یارک پوسٹ کی رپورٹ۔ امریکی حکام کی دوحہ آمد کا ایرانی وفود سے کوئی تعلق نہیں، رواں ہفتے ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان کوئی ملاقات کا شیڈیول نہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے صاف صاف بتا دیا، کہا ہمیں بھی میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ بعض امریکی حکام وہاں جا رہے ہیں۔ آپ نے ہرمز کے انتظام پر عمان سے مفاہمت اولین ترجیح، عمان نے تعاون نہ کیا تو خود انتظامات سنبھالیں گے۔ مائن کلیئرنس میں کسی غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ گزرگاہ میں بحری راستوں کا تعین صرف ایران کرے گا، متبادل بحری راستے استعمال کرنے والے جہاز اپنی ذمہ داری پر ہوں گے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرے گا تو ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ غیر معقول دھمکیوں کا جواب عقل و تدبر اور فیصلہ کن دفاع سے دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا اسلام آباد میمورنڈم ایرانی عوام کی فتح، امریکہ اور اسرائیل کا ایران کو کمزور کرنے کا منصوبہ متحد ہو کر ناکام بنایا، ایٹمی ہتھیار بنانے کی خواہش نہیں، جوہری سرگرمیاں ملکی ضروریات کے مطابق ہیں۔ ایران کے منجمد $6 ارب کے اثاثے جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ پاکستان ایک بار پھر خطے میں کشیدگی کم کرانے میں کامیاب، امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ جھڑپیں بند کروانے میں اسلام آباد کا اہم کردار۔ ثالثی کے نتیجے میں ہی واشنگٹن اور تہران دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ سابق امریکی سفیر کی گفتگو، کہا حملوں کے ذریعے امریکہ اور ایران نے مفاہمتی یادداشت پر موقف کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اب دونوں سفارتکاری پر تیار ہیں۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، نماز فجر کے بعد خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو آب زمزم، عرق گلاب اور خالص عود سے غسل دیا گیا۔ بابرکت روایت عہد نبوی سے جاری ہے اور ہر سال انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب پہنچ گئے، سعودی ہم منصب سمیت اہم شخصیات سے ملاقات شیڈیول، پاک سعودیہ سیکیورٹی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکراتی معاہدے سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مشرق وسطی اور مسئلہ فلسطین پر قرارداد، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے، مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری اور تشدد اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا، فلسطینی بچوں سے متعلق کمیشن آف انکوائری کی حالیہ رپورٹ سنگین فرد جرم ہے۔ کہوٹہ سے راولپنڈی منتقلی کے دوران 14 قیدی فرار، ملزمان نے پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچوں کا اسپرے کیا،
پولیس کا علاقے میں سرچ آپریشن، 4 قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا، 10 مفرور قیدیوں کی تلاش کا سلسلہ جاری، جائے وقوع کے قریب سے CCTV فوٹیجز جمع کر لی گئی، نااہلی اور غفلت کا مظاہرہ کرنے پر DSP ہیڈ کوارٹرز امتیاز بٹ معطل، SP مدثر اقبال کو سینٹرل پولیس آفس لاہور رپورٹ کرنے کا حکم۔ ثانیہ تو بہت بڑا ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا یہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، میرے بچے کے ساتھ غلط ہوا ہے، آئندہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے ہمارے ملک میں جو ہمارے لیے سیف نہیں ہے تو پلیز اسے بند کر دو، بند نہیں کر سکتے تو وہاں کوئی بورڈ لگا دو، کچھ بھی کرو، کسی اور کی اولاد نہیں جانی چاہیے۔ میں بار بار کہوں گا سب بچے میرے، آج پہلا میرا ہے تو دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹا تو گھومنے گیا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ ہے۔ راستہ بھٹک کر دشت میں مارے گئے علی مرتضیٰ کے والد غم سے نڈھال، کہا اگر وہ جگہ ہماری نہیں تو وہاں جانے پر پابندی لگا دی جائے۔ واقعے کا مقدمہ درج، دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ لاپتہ تھی، نہ پولیس والوں کو بتایا، وہ کوئی کسی قسم کوئی کارروائی نہیں چاہتے تھے، ان کی فیملی میں وہ ایسے ہی دفنانا چاہتے تھے، تو پولیس کو اچانک پتہ لگ گیا، وہاں میڈیکل ہوا کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ اگر لاش آپ لوگوں کو اندر مل رہی ہے تو اندر کا بندہ ہو سکتا ہے، باہر اگر مارنے والا ہوتا تو مار کے باہر کہیں پھینک دیتا۔ کراچی میں 3 سال کی بچی کا مبینہ زیادتی کے بعد قتل، تفتیشی آفیسر کے سنسنی خیز انکشافات، کہا لگتا ہے کہ بچی گھر کے اندر ہی قتل ہوئی، گھر کی بالائی منزل سے بچی کی چپل، خون کے نشان سمیت اہم شواہد ملے، ورثہ قانونی کارروائی کے بغیر بچی کی تدفین کرنا چاہتے تھے۔ تفتیش کے دوران دادا اور دادی کا رد عمل عجیب رہا، فیملی بچی کے والد سے حقیقت چھپا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن لائسنس آفس کے قریب فائرنگ، 5 افراد زخمی، تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ 8 افراد قافلے کے ہمراہ فیضان مدینہ آئے تھے، زیارت کے لیے عبداللہ شاہ غازی مزار پر جا رہے تھے۔ مسلح ملزمان نے 2 تلوار کے قریب رکنے کا اشارہ کیا، ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ زخمی محسن کا بیان، بتایا ملزمان جاتے جاتے تمام افراد سے موبائل فون بھی لے اڑے، تحقیقات جاری۔ لاہور کی نشتر کالونی میں گھریلو جھگڑے کے بعد شوہر آپے سے باہر، ڈنڈوں کے وار سے بیوی کو قتل کر دیا۔ مقتولہ کی شناخت 40 سال کی کلثوم بی بی کے نام سے ہوئی ہے، دونوں نے 3 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ مانگا منڈی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 30 سال کی کرن جان سے گئی، ملزمان فرار۔ راولپنڈی کے مہربان لنڈا مارکیٹ میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے شعلوں پر قابو پا لیا، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، 25 کے قریب دکانیں جل کر خاکستر، کروڑوں روپے کا نقصان۔ PIA کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل، عارف حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے PIA ایکویٹی لمیٹڈ نے انتظام سنبھال لیا۔ 55 ارب حکومت پاکستان کو حاصل ہوں گے، جبکہ 155 ارب کی PIA میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مبارکباد، کہا نجکاری سے پاکستان پر سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ حکومت معیشت کو مضبوط بنانے اور عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ مودی آبی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، پانی لائف لائن بھی اور ریڈ لائن بھی، بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی بھارت کو 2 ٹوک وارننگ، سنتاس معاہدے پر بین الاقوامی سیمینار آج اسلام آباد میں ہوگا، دنیا بھر کے آبی ماہرین شرکت کریں گے۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ اور مصدق ملک بولے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یورپ کے بعد امریکہ میں بھی شدید گرمی کی لہر، طاقتور ہیٹ ڈوم وسطی اور مشرقی امریکہ کو لپیٹ میں لینے لگا، درجہ حرارت 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی، 23 کروڑ افراد زد میں آ سکتے ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے کے بعد ہر طرف تباہی ہی تباہی، آفٹر شاکس نے زندگی اجیرن کر ڈالی، 4.6 شدت کے زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس، امدادی سرگرمیاں جاری، 5 روز بعد باپ بیٹے کو زندہ نکال لیا گیا، 68,900 افراد تاحال لاپتہ، اموات کی تعداد 1,719، 5,000 سے زائد زخمی۔ سعودی عرب ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق 14 افراد کی نماز جنازہ ادا، شہزادہ محمد بن نائف سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، حکام کے مطابق حادثے میں وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، تحقیقات جاری۔ جرمنی کے مدر چائلڈ ہوم میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک، پولیس کے مطابق واقعہ بچے کی تحویل کا تنازع معلوم ہوتا ہے، مبینہ حملہ آور سمیت 3 خواتین زیر حراست، تحقیقات کا سلسلہ جاری۔